پریم گلی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پری کی کامیاب شادی کے بعد جویا اور حمزہ بہت زیادہ خوش تھے۔ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ عنقریب ان کی شادی بھی اسی طرح بہت جلد ہونے والی ہے۔ جس طرح پری کی والدہ بہت زیادہ پریشانی میں جہیز کے جلنے کے بعد پریشان تھی اور جیسے لوگوں کا انتخاب حمزہ نے پری کے لیے کیا تھا، وہ لوگ تو خوشی خوشی اسے بیاہ کر لے گئے۔ حمزہ تو اس بات کے اوپر بہت زیادہ خوش تھا کہ جتنی عزت یہ لوگ پریم گلی میں کما چکے ہیں، اس کے بعد تو جویا کی والدہ خود ہی اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیں گی۔ لیکن وہ تو بہت بھولی نکلی۔ انہوں نے تو اس سے شادی کی بجائے اس کو یہ ذمہ داری سونپ دی کہ میری بیٹی جویا کے لیے بھی ایسا ہی کوئی لڑکا ڈھونڈ کر لاؤ جس کو ہماری طلاق کا کوئی بھی اعتراض نہ ہو، کیونکہ ان کے گھر پہ تو ساری خواتین کو طلاق ہو چکی ہے اور اس کے بعد تو کوئی بھی جویا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ لڑکا تو ان کے سامنے پہلے ہی موجود ہے لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا، اسی لیے حمزہ یہ کہہ کر تو چلا جائے گا کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے اچھا لڑکا ڈھونڈ کر لاؤں گا، لیکن ایسے عجیب عجیب لوگ لے کر آئے گا تاکہ ان سے بہتر اس کی والدہ یہی کہیں گی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی حمزہ کے ساتھ ہی کر دوں۔ یہ پلاننگ تو بہت لمبی ہے، اسی لیے جویا بہت زیادہ پریشان ہوگی اور حمزہ کے ساتھ بھی خفا ہوگی کہ یہ تم کس قسم کی پلاننگ لے آئے ہو۔ اس طرح تو میں گھر پہ بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جاؤں گی اور تم میری ماں کے کام کر کر کے، لہٰذا کوئی اور راستہ نکالو۔ راستہ نکالنا تو بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن آگے جا کر اس کی دادوں کو بھی یہ سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن جویا کی والدہ کو اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات پیدا ہوں گے، کیونکہ اس کے والد اس کو تو وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتی، جبکہ اس کے دادا کی عجیب طبیعت کی وجہ سے بھی وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گی کہ جویا کی شادی ایسے گھر میں ہو جائے جہاں پہ لڑکیاں شادی کے بعد مر جاتی ہیں، کیونکہ ساری کی ساری خواتین جو کہ حمزہ کے گھر پر آئی تھیں ان سب کا انتقال ہو چکا ہے۔ حمزہ کی دادی وہ بھی فوت ہو چکی ہیں، اس کے علاوہ اس کی چاچی، اس نے تو خودکشی کر لی، اور حمزہ کی پیدائش کے بعد تو اس کی بھی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کا گھر تو اس طرح کا مشہور ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی لڑکی بیاہ کر جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ بیچارے تو ابھی تک کسی وجہ سے کسی بہو کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے دادا کی تو یہ بہت زیادہ حسرت ہے کہ کوئی لڑکی ان کے گھر بھی بہو بن کر آئے۔ یہ باتیں جب اس کی والدہ کو پتہ چلیں گی تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوں گی اور کہیں گی کہ میں تو کبھی بھی اس گھر میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گی، چاہے وہ کنواری بیٹھی رہے۔ آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ ان کی شادی میں بہت زیادہ مشکلات آنے والی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ حمزہ کے لقمان چاچا کی ملاقات جویا کی خالہ کے ساتھ بھی ہو چکی ہے۔ جویا کی خالہ مسرت تو بہت زیادہ دکھی اور ویسی ہی طبیعت کی ہیں جیسے لقمان کے چاچا۔ ان دونوں کی آگے جا کر بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہونے والی ہے، اور لقمان چاچا تو ویسے ہی کمزور دل کے مالک ہیں۔ لقمان چاچا کو جب مسرت خالہ کی ساری سٹوری کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کس دکھ بھری داستان کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں، تو ان کو ان کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی ہونے والی ہے۔ یہ ہمدردی تو آگے جا کر بہت زیادہ محبت میں تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ جو کہانی لقمان چاچا نے ان کو اپنے بارے میں سنائی کہ کس طرح ان کی ہونے والی بیوی نے اپنی زندگی کا خاتمہ صرف اس لیے کر لیا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، اس کے بعد تو اس غم میں وہ کسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی لڑکی کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں۔ جب انہیں اپنی جیسی دکھی دل والی لڑکی سے ملاقات ہوگی تو اس کے بعد یہ ہمدردیاں محبت میں بدلتی چلی جائیں گی، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ان کی شادی کی خبر بھی جب جویا کی والدہ کو ملے گی تو وہ تو سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گی۔ سٹوری ابھی باقی ہے، آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈز میں باقی طلاق یافتہ خواتین کی بھی اس گھر میں شادی ہونے والی ہے، کیونکہ جو تکلیفیں زندگی میں دیکھتی چلی آئی ہیں، آگے جا کر شادی تو مشکل ہوگی لیکن ان کی زندگی میں آگے وہی کچھ لکھا ہے جو کہ ایک عام لڑکی کی خوشحال زندگی میں ہوتا ہے۔ آپ کو یہ پرومو کیسا لگا؟ تھمز اپ کر کے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔